بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خان صاحب اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا، ان کی پارٹی کے اندر اب مایوسی ہے، نا امیدی ہے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہو رہی، کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہی۔ خود خان صاحب کی طرف سے اب کہہ دیا گیا کہ جی اسلام آباد مت آنا، اور اس کے ساتھ یہ کہ جی وہ سیل افریدی سے بھی خوش نہیں ہیں، پھر کہ جی لمبا چلے گا سارا کام، چاہے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، ان کی مذاکرات کے عمل نے لمبا چلنا ہے۔ یہ خبریں چلی ہیں، چینلز پر چلی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے، اور اس کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ چینل 24۔ جی ہاں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اپنا چینل ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں اس کو کوریج نہیں ملے گی اور بات بھی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دیکھیے کیونکہ اگر آپ نے آزاد کشمیر میں ریلیونٹ رہنا ہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں سوچیں کہ بھئی ہماری بھی کوئی خبر دے رہا ہے، تو پھر تو آپ کی مجبوری ہوگی کہیں نہ کہیں تو آپ نے خبر دینی ہے کہ بھئی اتنا بڑا ایونٹ ہوا اور آپ خبر ہی نہیں دے رہے، تو وہاں سے بھی آپ جائیں گے۔ تو لہٰذا 24 چینل کی ویب سائٹ پر یہ خبر مل جائے گی آپ کو۔ آزاد کشمیر، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد تحریک انصاف میں شامل۔ پوری ڈیٹیل ہے جی اس خبر میں۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک بڑے اور پرجوش جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے کارکنوں، نوجوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں، نعروں اور جوش و خروش نے ایک منفرد سیاسی ماحول پیدا کر دیا۔ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا چینل کہہ رہا ہے، ان کے چینل کی ویب سائٹ پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پرجوش ماحول، کمال، بڑی تعداد، حیران کن جلسہ۔ جلسے کے دوران ایک اہم پیشرفت سامنے آئی جب مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں خاندانوں نے اپنی سابقہ وابستگیاں ختم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ابھی بتایا نہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کہاں کہاں سے ان کا تعلق تھا، کتنے خاندان، درجنوں، کتنے عرصہ رسوخ والے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم سب اپنی جماعتیں چھوڑ رہے ہیں اور تحریک انصاف میں آ رہے ہیں۔ یہ جلسے میں اعلان ہوا ہے۔ نئے شامل ہونے والے افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ ملک اور خطے میں مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان خاندانوں کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی قیادت کے ویژن اور پالیسیوں میں سے متاثر ہو کر اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے ہیں۔ اب کیا جو لوگ دہائیوں سے اور پورے خاندان کی صورت میں سیاسی جماعتوں میں ہوں، ان کو نہیں پتا کہ مستقبل کیا ہے، کہ یہ خان ریلیونٹ ہو چکا ہے، تحریک انصاف کی اب باری کبھی نہیں آنی؟ وہ کیسے شامل ہو رہے ہیں؟ اور پھر جلسے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ سب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اپنی جماعتیں چھوڑ رہے ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عوام کا بڑھتا ہوا اعتماد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے اور ایک نئی قیادت اور نئی سوچ کے خواہاں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے عوامی مسائل کے حل اور شفاف نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جوق در جوق اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مقررین نے مزید کہا آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے حل کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پارٹی اقتدار میں آ کر عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی اور ہر طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ جلسے کے اختتام پر پارٹی قیادت نے نئے شامل ہونے والے خاندانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کا اعتماد ہرگز ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب عوامی مسائل آپ دیکھیں، آزاد کشمیر سے لے کے پورے ملک میں آپ کو یہی نظر آئیں گے۔ لوڈ شیڈنگ اس وقت عروج پر ہے، شہروں میں 6 گھنٹے کی ہے، دیہاتوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رپورٹ ہو رہی ہے۔ گیس تو آ ہی نہیں رہی، اس کو لوڈ شیڈنگ کا نام آپ نہ دیں، کیونکہ لوڈ کچھ تو ہوگا نا جس کو شیڈ کیا جا رہا ہے، لوڈ ہی کہیں نہیں، آ ہی نہیں رہی گیس۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جناب آ رہی ہے، پریشانی ہے۔ اور کراچی سب سے بڑا شہر، وہاں پر نسبتاً کہتے ہیں گیس کی سپلائی تھوڑی بہتر رہتی ہے، وہاں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو چکی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا نظر رکھیں تیل کی کھپت پر، نظر رکھیں تیل کی کھپت پر، وہ جی کم ہو چکی ہے۔ اتنی بھی ہمارے پاس گنجائش پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آئل اور گیس سے اب ہم بجلی بنا نہیں سکتے۔ پانی کا مسئلہ الگ ہے، کیا سارا پانی اسی پہ لگا دیں، کیا کریں؟ تو لہٰذا یہ تو سولر والوں کو دعائیں دیں کہ سولر سسٹم جنہوں نے لگوا لیا اپنے پیسے لگا کر، ٹیکس دے کر، جن کے پیچھے حکومت پڑ گئی، ورنہ ہمارے حالات کہیں زیادہ برے ہوتے۔ سولر والے جنہوں نے نیٹ میٹرنگ لگائی ہے وہ بہت سستی بجلی حکومت کو دے رہے ہیں، اور وہی وہ پھر مہنگی آگے بیچ رہی ہے حکومت، بہت مہنگی، کئی گنا مہنگی۔ اور یہ ان سے بھی اب سارا قصہ ان کا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ تو جناب ایک تو یہ جلسہ ہونا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کون ریلیونٹ ہوا ہے، کیا بنا ہے،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرکار پھر ملاقات کروانی پڑی سلمان صفدر کی، اور اندر سے پیغام آیا کہ آپ راولپنڈی میں جلسہ نہ کریں، کیونکہ کئی دن یہ حالات چل سکتے تھے جو ایران اور امریکہ کے دوران مذاکرات تھے۔ اب پتہ چل رہا ہے جمعرات کو پھر کوئی دور ہو سکتا ہے، پاکستان پھر کوششیں کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفد یہاں پر آئیں۔ ایران کی طرف سے اس پر آمادگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ اس چیز کا کوئی حل نکالیں، اور باقی جو آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کا امریکہ نے کہا تھا اس پر تو چین کے جہاز آ جا بھی رہے ہیں، انہوں نے ویسے ہی بڑی دھمکی دی ہے۔ پیٹرول پھر اوپر آیا، پھر تھوڑا سا نیچے گیا، یعنی انسٹیبلٹی تو ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کب کیا ہو۔ اور وہیں سے نظر آ گیا تھا کہ سیاسی منظرنامے پر خان کی بھرپور واپسی ہوئی ہے۔ پھر یہ جلسہ آپ دیکھ لیے آزاد کشمیر کا، اور سلمان صفدر صاحب کی ملاقات کروانا، پھر خان کا کہنا کہ راولپنڈی میں جلسہ نہ کیا جائے، اس کو کہلوانا پڑتا ہے۔ پھر حکومت کا وفد، بڑا اچھا خاصا وفد آتا ہے اور تحریک انصاف سے ملتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ جی آپ جلسہ ابھی فی الحال ملتوی کریں، منسوخ کریں۔ جہاں تک بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خبریں چلائی گئیں، ٹیلی ویژنز پر چلیں، سہیل افریدی سے عمران خوش نہیں، اسلام آباد نہ آنے کا کہہ دیا کہ اسلام آباد مت آنا، کوئی جلسہ نہ کرنا۔ وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں جی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اس لیے نہ آئے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس والا معاملہ لمبا چلے گا، کچھ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لیکن سلمان صفدر صاحب نے کہا جی میرے سے خان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ سہیل افریدی سے خوش نہیں ہیں یا اسلام آباد کوئی جلسہ نہ کرے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی پولیٹیکل باتیں اس طرح کی نہیں ہوئی۔ جہاں تک بات ہے آگے کے قلعہ عمل کی، تو اس میں تو سہیل افریدی نے اعلان بھی کر دیا ہے 19 اپریل کو مردان میں اتوار کے دن 3 بجے جلسہ ہونے جا رہا ہے، عوامی ریلی کی صورت ہوگی اور وہاں پر عمران خان کا پیغام پہنچایا جائے گا، پھر خان صاحب کے حوالے سے لوگوں کو متحرک کیا جائے گا۔ تو یہ واحد تحریک انصاف جماعت ہے جو اقتدار سے نکلے 4 سال ہونے کے بعد بھی جلسے کر رہی ہے۔ یہاں تو اقتدار والے نہیں کر پا رہے، جلسے ہیں، تحریک ہے، انگیجمنٹ ہے، یہ سب چل رہا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ تو 19 اپریل کو اب دیکھیے کہ سارا سوشل میڈیا اس طرف ہوگا، جلسہ دکھایا جائے گا، ایک ایکٹیویٹی ہوگی، مین اسٹریم میڈیا تو اس کو پہلے ہی فلاپ کرے گا، اور انہوں نے اشتہار بھی لینے ہوتے ہیں، پھر مرزیم صاحبہ کی میڈیا مینجمنٹ آپ جانتے ہی ہیں، تو یہ سب ساتھ چلنا ہے۔ باقی آپ دیکھیے خان صاحب کے دور میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا کوئی اور مسئلہ آتا تھا، کوئی 2 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا، تو آپ دیکھیے وہ 150 روپے والا پیٹرول کیا آپ نے دیکھا کتنا مہنگا تھا چینلز پر، کیونکہ اس طرح اشتہارات نہیں ملتے تھے، اس طرح کے یعنی ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے تھے۔ اب یہ پیٹرول بہت صحیح ہے، اب ہر چیز بڑی ٹھیک ہے، اشتہار ہی اتنے مل رہے ہیں، اس طرح کی کوریج نہیں دی جائے گی کیونکہ مجبوری ہو گئی بھی ہے۔ باقی چونکہ سہیل افریدی نے اب اعلان کر دیا ہے جی جلسے کا، خان صاحب کا پیغام آیا تھا 10 دن کے اندر جلسہ کریں اور کے پی میں کریں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی ریاستی اداروں پر الزامات، وزیر اعلیٰ پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، یہ بھی ہونا تھا، تو ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں۔ یہ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ کسان بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا بنے گا، ڈیزل کا ریٹ، پھر پہلے ہی ان کو جتنا گندم میں خوار کیا گیا اب اس کا کیا ہوگا، وہ پریشانی الگ سے چل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا۔ حالت یہ ہے کہ یہاں پر 26ویں 27ویں ترمیم کر دی گئی، اس کے بعد عدالتوں میں لوگ اپنی جان لے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے شہری نے خودکشی کر لی، پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی، لاش تحویل میں لے کر کارروائی شروع۔ پولیس یہی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ کیا انصاف یہاں پر ملے گا، کیا لوگوں کا اعتماد ہوگا یہاں پر نظام انصاف پر، اداروں پر، کیونکہ یہاں تو کام چل رہا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے۔ وہ جنہوں نے کرنی تھی کر لیں، وہ اس لحاظ سے جناب اپنی بس خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بڑے سیف ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہی رہنا ہے۔ لیکن اس حوالے سے کچھ بڑی خاص خبریں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔